ہمارے دیگر نعرہ سے خط شہر والا کا جو ہی سامنے پایا، آنکھوں سے تب ابن مظاہر نے لگایا۔ خط شہر والا کا جو ہی سامنے پایا، آنکھوں سے تب ابن مظاہر نے لگایا۔ یا ہمارے شبیر کی زوجہ نے جو دیکھا، روتے ہوئے ہاتھوں کو کچھ اس طرح جوڑا، کہنے لگی تم ہوئے جنت کے مسافر، ہونا ہے اب بارگاہ شاہ میں حاضر۔ جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، سب بولے جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر۔ شاہ کے بچوں سے نہیں بڑھ کے میرا گھر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر۔ اے میرے والی یہ عطا رب کی ہے تم پر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، سب مل کے پوچھا جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر۔ خط میں ہے جو یہ شہ ذی جاہ کی آواز، اس میں ہے پنہا میرے اللہ کی آواز، اس میں ہے پنہا میرے اللہ کی آواز۔ اس کا یہ مطلب ہے بلاتے ہیں پیغمبر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، سب کی آواز ہے، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر۔ کتنی سعادت تمہیں عالم میں ملے گی، پاس شہیدی کے تیری قبر بنے گی، پاس شہیدی کے تیری قبر بنے گی۔ روئیں گے قدسی تیری تربت سے لپٹ کر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر۔ کاش شہیدی سے شرف میں بھی یہ پاتی، کرب و بلا میں بھی تیرے ساتھ میں جاتی۔ کاش شہیدی سے شرف میں بھی یہ پاتی، کرب و بلا میں بھی تیرے ساتھ میں جاتی، کرب و بلا میں بھی تیرے ساتھ میں جاتی۔ جان فدا کرتی میں زہرا کے بستر پر، جاؤ حبیب ابن مظاہر،
آج ہے دروس شہزی شان کی آنکھیں، طفلی میں لوٹ آئی تھی جس نے تمہیں سانسیں، آج ہے دروس شہزی شان کی آنکھیں، طفلی میں لوٹ آئی تھی جس نے تمہیں سانسیں، طفلی میں لوٹ آئی تھی جس نے تمہیں سانسیں، آج اسی دوست پہ تم وار دو یہ سر، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، رب نہ کرے تم کو پہنچنے میں ہو تاخیر، رب نہ کرے تم کو پہنچنے میں ہو تاخیر، خون کے آنسو ہی نہ روتی رہے تقدیر، خون کے آنسو ہی نہ روتی رہے تقدیر، جھولے میں پیاسا کہیں رہ جائے نہ اصغر، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، کر دو فدا شاہ کی خدمت میں جو یہ سر، پہنچو گے جس لہجے میں تم پر سر کوثر، پہنچو گے جس لہجے میں تم پر سر کوثر، کرنا سفارش میری زہرا سے طرف کر، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، دوست روانہ ہوا شبیر کا جسمان، سودا نے سر پر کیا تب سایہ قرآن، دوست روانہ ہوا دوست روانہ ہوا شبیر کا جسمان، سودا نے سر پر کیا تب سایہ قرآن، سودا نے سر پر کیا تب سایہ قرآن، مصر جوان بڑھتا تھا شبیر کا یاور، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، جاؤ حبیب ابن مزاحم، قلب بلا کاش ہے عمار میں جاؤں، قلب بلا کاش ہے عمار میں جاؤں، نوحہ حبیب ابن مظاہر کو سناؤں، کرب بلا کاش میں عمار میں جاؤں، کرب بلا کاش ہے عمار میں جاؤں، نوحہ حبیب ابن مظاہر کو سناؤں، نوحہ حبیب ابن مظاہر کو سناؤں، روئے مسیب سب توڑا کے لبوں پر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، شاہ کے بچوں سے نہیں بڑھ کے میرا گھر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، جاؤ حبیب ابن مظاہر، محمد وآل محمد صلوات، کچھ تو دیے امام زمان علیہ السلام پر بلندتر صلوات، اسلام
تبلیغ عزا ہے، شبیر کی مجلس ہی میں امت کی شفا ہے، شبیر کے عزادار سے پہلے نہیں جاؤں، جنت میں یہی فاطمہ زہرا کی دعا ہے، حسینیت حسینیت محمد والے محمد صلوات۔ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام والتحية والإكرام على العبد المؤيد والرسول المسدد والنبي المهذب والحبيب المنتخب بالقاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، واللعنة على أعدائهم أجمعين من يومنا هذا إلى قيام يوم الدين. أما بعد، فقد قال أبو عبد الله الحسين عليه السلام: إنما خرجت لطلب الإصلاح في أمة جدي، أريد أن آمر بالمعروف وأنهى عن المنكر وأسير بسيرة جدي وأبي علي بن أبي طالب. سرکار سید الشہداء کا غم منانے والوں، سرکار حسین بن علی کا یہ وہ فطرہ ہے جس میں آپ نے اپنے قیام کے مقصد کو بیان کیا ہے کہ میرے قیام کا مقصد اور ہدف کیا تھا. میری قیام کا مقصد مال و دولت کو حاصل کرنا نہیں تھا. میری قیام کا مقصد اقتدار و حکومت کو حاصل کرنا نہیں تھا، بلکہ میں صرف اور صرف نانا کی امت کی اصلاح کے خاطر کربلا جا رہا ہوں. میں امر بالمعروف اور نہی از منکر کرنا چاہتا ہوں اور اپنے نانا اور بابا کی سیرت پر عمل کرنا چاہتا ہوں.
سرکار حسین ابن علی امر بالمعروف اور نہی از منکر کے ذریعے معاشرے کی، سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ امر بالمعروف اور نہی از منکر کے معنی کیا ہے؟ کسے کہتے ہیں امر بالمعروف اور نہی از منکر؟ دیکھیں، ہر وہ نیک کام، پسندیدہ کام، اچھا کام، ہر وہ پسندیدہ کام، نیک کام، اچھا کام جسے عقل اور شرع پسند کرتی ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ معروف کے معنی کیا ہے؟ امر بالمعروف، معروف کیا؟ ہر وہ پسندیدہ اچھا کام، نیک کام، اچھی بات جس کو عقل اور شرع پسند کرتی ہو اس کو معروف کہتے ہیں۔ امر بالمعروف، امر کے معنی ہے حکم کرنا۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کا حکم دینا، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، نیک باتوں کو بتانا، یہ ہے امر بالمعروف۔ منکر کے معنی کیا ہے؟ منکر کے معنی یہ ہے کہ برائی سے روکنا، بے حیائی سے روکنا، ہر وہ چیز جس کو شرع پسند نہ کرتی ہو اس سے انسان رک جائے، اس کو کہتے ہیں منکر۔ نہی از منکر کیا ہے؟ کہ برائیوں سے روکنا، بے حیائیوں سے روکنا، بری باتوں کو نہ کرنا۔ تو امر بالمعروف ہے کہ نیکیوں کی طرف دعوت دینا، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، اور نہی از منکر یہ ہے کہ برائیوں سے روکنا۔ تو سرکار حسین ابن علی امر بالمعروف کرنا چاہتے ہیں اور اس کے ذریعے سماج کی اصلاح کرنا چاہتے ہیں۔ سرکار حسین ابن علی چاہتے ہیں یہ ہیں کہ معاشرے میں نیکیاں پھیل جائیں، سماج ایک اچھا سماج بن جائے، اور یہ اچھا سماج اسی وقت ہوگا جب سماج میں نیکیاں پائی جائیں گی، برائیاں سماج سے دور ہو جائیں گی۔ قرآن مجید میں سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، آپ دیکھیں کتنا اہم مسئلہ ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا۔ امر بالمعروف یعنی نیکیوں کی طرف، اچھائیوں کی طرف دعوت دینا، اچھی باتوں کو بتانا، کتنا اہم مسئلہ ہے امر بالمعروف اور نہی از منکر کا۔ سورہ آل عمران میں ارشاد ہو رہا ہے، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر وتؤمنون باللہ۔ قرآن مجید امت مسلمہ کو خطاب کرتے ہوئے اعلان کر رہا ہے، تم بہترین امت ہو، تم سب سے اچھے ہو، اخرجت للناس، تم کو معاشرے کی اصلاح کے خاطر منظر عام پر لایا گیا ہے، تم اچھے ہو۔ امت مسلمہ کو قرآن خطاب کر کے کہا تم سب سے بہتر قوم ہو، تم سے بہتر کوئی قوم نہیں ہے، تم سب سے بہتر اور برتر ہو۔ کنتم خیر امۃ اخرجت للناس، تم کو منظر عام پر لایا گیا ہے، اصلاح معاشرے کے خاطر، سماج کو اچھا بنانے کے لیے تم کو منظر عام پر لایا گیا ہے۔ تأمرون بالمعروف، تم کرتے کیا ہو؟ تم لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہو، وتنہون عن المنکر، اور برائیوں سے روکتے ہو، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان رکھتے ہو۔ آپ غور فرما رہے ہیں، اتنا اہم مسئلہ ہے کہ پروردگار عالم کہہ رہا ہے تم بہتر ہو، تم تمام قوم سے بہتر ہو، تم سب لوگوں سے اچھے ہو۔ مگر اچھے ہو تو قرآن کہہ رہا ہے اس کا ریزن ہے، بے وجہ تم کو اچھے نہیں ہو، اس کا ریزن ہے، سبب ہے۔ اگر تمہارے اندر یہ شرطیں، یہ چیزیں پائی جاتی ہیں تب تم سب سے بہتر ہو، ورنہ تم بہتر نہیں ہو۔ قرآن کہہ رہا ہے تم بہتر ہو، سب سے بہتر ہو، مگر تمہارے اندر جب 3 شرطیں پائی جائیں گی، وہ 3 شرطیں کیا ہیں؟ اگر تمہارے اندر یہ 3 شرطیں پائی گئی، 3 چیزیں پائی گئی، تب تم خیر امت کہے جانے کے لائق ہو۔ تأمرون بالمعروف، تمہارے اندر
یہ جذبہ امر بالمعروف ہونا چاہیے، نہیں عن منکر ہونا چاہیے، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ پر ایمان۔ اگر یہ تین شرطیں امر بالمعروف، نہی عن منکر اور اللہ پر ایمان انسان کے اندر ہے تو یہ انسان خیر کہے جانے کے لائق ہے۔ اگر اس امت کے اندر جذبہ امر بالمعروف، امت مسلمہ کے اندر جذبہ امر بالمعروف نہی عن منکر نہیں پایا جاتا، خدا پر ایمان نہیں ہے، تو یہ امت خیر امت کہے جانے کے لائق نہیں ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمایا تم بہتر اور سب سے اچھے ہو۔ کس صورت میں تم اچھے ہوگے؟ جب تم فریضے امر بالمعروف اور نہی عن منکر کو انجام دو گے، سماج سے برائیوں کو جب تم ختم کرنے والے بن جاؤ گے، سماج میں اچھائیوں کو قائم کرنے والے بن جاؤ گے، تب تم خیر امت کہے جانے کے لائق ہو، ورنہ تم خیر امت کہے جانے کے لائق نہیں ہو۔ کن تم خیر امت، بہترین امت ہو اس صورت میں جب تم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کر رہے ہو، اچھائیوں کی طرف، کسی بھی اعتبار سے اچھائیوں کی طرف۔ آپ دیکھیں کہ جو انسان اس فریضے امر بالمعروف کے فریضے پر جتنا زیادہ عمل کرتا چلا جائے گا، پوری توجہ چاہتا ہوں، قرآن کا خیر امت بہتر ہو، جو انسان اس فریضے پر، فریضے امر بالمعروف پر جتنی شدت سے جتنا زیادہ عمل کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی خیر اور مبارک بنتا چلا جائے گا۔ جتنا شدت سے جتنا زیادہ اس فریضے پر، اس واجب پر عمل کرتا چلا جائے گا، اتنا ہی خیر اور مبارک بنتا چلا جائے گا۔ لیکن وہ افراد، جن افراد کا ایک ایک عمل، وہ افراد جن کا ایک ایک قدم امر بالمعروف اور نہی عن منکر کا مصداق بن جاتا ہے، وہ افراد جو قریب ترین دوستوں کو بھی برائی سے روکتے ہیں اور دشمنوں کو بھی اچھائیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو اللہ صرف انہیں خیر اور مبارک قرار نہیں دیتا، بلکہ اللہ انہیں مرکز خیر قرار دے دیتا ہے، مادن خیر قرار دے دیتا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اور فرمائیں کہ وہ افراد جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ امر بالمعروف نہی عن منکر بن جاتا ہے، چاہے جتنا قریبی دوست ہو، اگر برا کام کر رہا ہے تو روک دیتے ہیں، چاہے جتنا بڑا دشمن ہو اس کو معروف کی طرف، نیکیوں کی طرف دعوت دیتے ہیں، تو پروردگار ایسے افراد کو صرف خیر اور مبارک قرار نہیں دیتا، بلکہ خیر کا سرچشمہ قرار دے دیتا ہے، خیر کا مرکز قرار دے دیتا ہے۔ زیارت جامعہ کا فقرے ہے، ان ذکر الخیر کنتم اولہ واصلہ وفرہ وماواہ ومنتہاہ۔ اے اہل بیت پیغمبر، اگر کبھی خیر کا تذکرہ ہو تو یہی کہا جائے گا آپ خیر کی ابتدا ہے، آپ خیر کی اصل ہے، آپ خیر کی شاخیں ہیں، آپ خیر کا ماوا اور ملجا ہے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ نیکیوں کی طرف دعوت دینا، سماج میں اگر اچھائی کو پھیلانا ہے تو ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ نیکیوں کی طرف دعوت دیں، برائیوں سے روکا جائے۔ جو سرکار حسین ابن علی کرنا چاہتے ہیں، امر بالمعروف اور نہی عن منکر کرنا چاہتے ہیں، تو یہ ایسا فریضہ ہے جو سب کے اوپر واجب ہے۔ وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ، تم لوگوں میں سے ایک گروہ کا ہونا ضروری ہے جو لوگوں کو نیکیوں کی طرف دعوت دے، برائیوں سے روکے، بے حیائیوں سے روکے، تب ایک اچھا معاشرہ بن کر سامنے آئے گا۔ حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ نے فرمایا اطلب المعروف من رحماء امتی۔ حضور فرماتے ہیں کہ نیکیوں کو، خیر کو ہماری امت کے جو سب سے رحم دل افراد ہیں ان سے جا کر طلب کرو۔ اگر آپ کو خیر چاہیے، آپ کو نیکی چاہیے، دیکھو ہر کسی کے پاس نہ جاؤ، ہر کسی سے مطالبہ نہ کرو، ہر کسی سے نہ مانگو۔
اسی لیے مولا ایک جگہ پر چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام آپ فرماتے ہیں ہر کسی سے مطالبہ نہ کرو، مولا فرماتے ہیں ہر کسی سے نہ مانگو۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ کون ہے؟ مولا فرماتے ہیں چھٹے امام فرماتے ہیں شیعتنا لا یسأل الناس الشیء ولو مات جوعا۔ مولا فرماتے ہیں ہمارا شیعہ بھوکوں مر سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ منع کیا گیا کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ۔ چھٹے امام فرماتے ہیں ہمارا شیعہ بھوکوں مر سکتا ہے مگر کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلا سکتا۔ اگر کبھی وقت آ جائے، ضرورت پڑ جائے، انسان کی زندگی ہے، اس کے وہ انسان کی زندگی ہے، ضرورت پڑ گئی، اگر کسی سے مانگنا ہو تو حضور فرماتے ہیں اطلب المعروف من رحماء امتی، ہماری امت میں جو سب سے رحم دل ہے ان کے پاس جا کر مطالبہ کرو۔ الذی تعیش فی اکناہم، جو تمہارے ارد گرد تمہارے ساتھ رہتے ہیں، تمہارے پاس رہتے ہیں۔ فلا تطلبوہ من القاسیۃ قلوبہم، دیکھو برے لوگوں سے جا کر نہ مانگنا، کیوں؟ تنزل علیہم لعنہ، کیونکہ پروردگار عالم کی لعنت ان کے اوپر ہے۔ ان کو مانگنا ہے، ضرورت ہے تمہارے تو جا کر مطالبہ کرو اپنی بات کو، جو ہے کس سے؟ جو بہترین افراد ہیں معاشرے میں، ہمارے سماج میں، ان سے جا کر مطالبہ کرو۔ کیونکہ پروردگار عالم نے جب نیکی کو خلق کیا ہے تو نیکی کرنے والوں کو بھی اللہ نے پیدا کیا ہے، اور فرما رہے اللہ نے جب نیکی پیدا کی ہے، خیر کو پیدا کیا ہے، تو نیک کرنے والوں کو بھی پیدا کیا ہے اللہ نے۔ اس کے بعد حضور فرماتے ہیں یا علی انا اہل المعروف فی الدنیا ہم اہل المعروف فی الاخرہ۔ اے علی، دنیا میں نیکی کرنے والے جو افراد ہوتے ہیں وہ آخرت میں بھی نیکی کرتے ہیں۔ جو افراد دنیا میں کار خیر کرتے ہیں وہ آخرت میں بھی کار خیر کرتے ہیں۔ اب اہل بیت سے بڑھ کر کار خیر کرنے والا کون ہو سکتا ہے جو دنیا میں بھی مشکلات کو دور کرتے ہیں اور دنیا سے جانے کے بعد اپنی قبروں سے بھی مشکلات کو دور کرتے ہیں؟ ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد۔ اور آخرت میں بھی جو ہے ہمارے ساتھ کیا خیر اور لوگوں کی حاجتوں کو پورا کرتے ہیں۔ تو اللہ نے جب نیکی کو خلق کیا تو اہل معروف کو بھی خلق کیا۔ نیک کرنا ایسا نہیں ہے کہ نیک کام کرنے والے دنیا میں نہیں پائے جاتے، اللہ نے ان کے دل میں محبت پیدا کی ہے۔ افراد معاشرے میں ہمارے ہوتے ہیں جو کار خیر کی ان کے دل میں محبت پائی جاتی ہے، اللہ نے محبت ان کے دل میں قرار دی، ان کے دل میں محبت پائی جاتی ہے۔ اسی لیے کہا گیا کہ ہر کسی کے سامنے ہاتھ کو نہ پھیلاؤ، نہ مانگو کسی سے، اگر مانگنا ہو تو دیکھو وجی انسان کون ہے، قریب انسان کون ہے، معاشرے میں سب سے بہتر انسان کون ہے، اس سے مطالبہ کرو۔ حضور فرماتے ہیں ان کنت سائلا فاسأل الصالحین، اگر کبھی مانگنا ہو، کبھی مطالبہ کرنا ہو، کبھی وقت ایسا پڑ جائے کسی چیز کی ضرورت ہو جائے تو حضور فرماتے ہیں صالحین سے جا کر، معاشرے میں نیک افراد اور صالح افراد سے جا کر مطالبہ کر لینا۔ ان کنت سائلا فاسأل الصالحین، اگر کبھی مانگنا پڑ جائے، مطالبہ کرنا پڑ جائے تو اس سے مانگنا جو صالح ہوگا۔ اب بتائیے کائنات میں علی سے بڑا صالح کون ہو سکتا ہے جو قاتل اگر پانی مانگ لے تو اسے بھی شربت پلا دیتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ معاشرے میں اللہ نے جو ہے اہل معروف کو خلق کیا ہے، ان کے اندر جذبہ پایا جاتا ہے لوگوں کی مشکلات کو دور کرنے کا، لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں۔ اسی لیے کہا گیا کہ جو انسان ایک مرد مومن کی حاجت کو پورا کر دیتا ہے
اسے حج کا ثواب ملتا ہے. ایک مرد مومن کی حاجت کو پورا کر دیا, اس کی مشکلات کو دور کر دیا, اسے حج کا ثواب, اسے اعتکاف کا ثواب. بہت ساری مستحب نمازوں سے بہتر ہے کہ ایک مرد مومن کی مدد کر دی جائے. پانچویں امام محمد, ساتویں امام کاظم علیہ السلام کا ارشاد گرامی ہے. ساتویں امام کیا فرماتے ہیں؟ ساتویں امام فرماتے ہیں کہ من لم یستطع ان یصل الینا, انسان کی خواہش ہے نا, انسان مومن اور شیعہ کی خواہش کیا ہے؟ خواہش یہ ہوتی ہے کہ اہل بیت کے ساتھ اچھا کام کرے. اہل بیت ہوتے تو ہم ان کی خدمت کرتے. انسان شیعہ کے دل میں, مومن کے دل میں یہ خواہش اور تمنا پائی جاتی ہے کہ ہم اہل بیت ہوتے, امام ہوتے تو ہم ان کے ساتھ اچھا کام کرتے, ان کی مدد کرتے. امام کاظم فرماتے ہیں من لم یستطع یصل الینا, تم مدد کرنا چاہتے ہو, ہماری مدد کرنا چاہتے ہو, اہل بیت کی مدد کرنا چاہتے ہو اور تم ہمارے تک نہیں پہنچ سکتے, فَيَصِلْ إِلَىٰ فُقَرَاءِ شِيَّتِنَا, تو ہمارے فقیر شیعوں کی جا کر مدد کرو. اگر تم نے ہمارے شیعوں کی مدد کر دیا, امام کہتے ہیں تم نے ہماری مدد کر دی. اور پانچویں امام نے کیا فرمایا تھا کہ یہ لوگ تم جو ایک دوسرے کے گھر میں جاتے ہو, ایک دوسرے سے ملاقات کرتے ہو, ایک دوسرے کی مشکلات کو حل کرتے ہو, ذَلِكَ حَيَاةٌ لِأَمْرِنَا, یہ امر اہل بیت کا حیا کرنا ہے. ایک صلوات پڑھے محمد وآل محمد. اللہ نے معروف یعنی نیک کار خیر کو اللہ نے اگر پیدا کیا ہے تو اس کے اہل کو پیدا کیا. آپ دیکھیں امام معصومین کی سیرت دیکھیں, انہوں نے یہ نہیں دیکھا کہ اپنا ہے پر آیا ہے, سب کے ساتھ اہل بیت نے اچھا برتاؤ کیا ہے. مولا فرماتے ہیں اگر ہمارے شیعوں کی مدد تم نے کی تو وہ ہماری مدد تم نے کر رہے ہیں. اور یہ بھی یاد رکھیے گا کہ جو انسان قدرت کے باوجود کسی کی مدد نہیں کرتا, ضرورت مند ہے معاشرے میں, مدد نہیں کر رہا ہے, بیٹھا ہوا ہے, پیسے کو روکے ہوئے ہے, تو حدیث کے جملے ہیں کہ یہ وہ نہ سمجھے کہ اس کا پیسہ بچ جائے گا, اس کا پیسہ خرچ ہوگا مگر اس پر خرچ ہوگا جو گنہگار ہوگا. کیا سمجھ رہا ہے انسان کی جو ہے اگر کوئی ضرورت مند معاشرے میں ہے, پیسہ نہیں خرچ کریں گے تو ہمارا پیسہ باقی رہے گا. پیسہ باقی نہیں رہے گا. جو انسان اللہ کی راہ میں خرچ نہیں کرتا, انفق فی باطن مثلیہ, اس کے 2 برابر باطن کی راہ میں خرچ کر دیتا ہے اور اس کو کوئی اجر نہیں ملے. اللہ نے مال دیا ہے, دولت دیا ہے لوگوں کو مدد کرنے کے لیے, تو ہماری ذمہ داری ہے. ہمارے یہاں ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مال اور دولت آ جاتی ہے, ہوتی ہے, تو ہمارے دل میں یہ تمنا پیدا ہوتی ہے کہ جس کے پاس پیسہ نہیں ہے وہ اس کا احترام کرے, وہ احترام کرے جس کے پاس پیسہ نہیں ہے. جبکہ بالکل الگ ایسی بالکل الگ معاملہ ہے. اسلام کہتا ہے وہ احترام نہ کرے بلکہ تم احترام کرو کہ تمہارے حق, تمہارے پاس اس کا حق موجود ہے. تمہارا جو ہے تمہارے پاس اس کا حق موجود ہے. اسی لیے جو صاحبان دولت با معرفت ہوتے ہیں وہ اپنے آپ کو فقراء کا مقروض سمجھتے ہیں, ان کے سامنے بڑے احترام سے چلتے ہیں, ان کا احترام کرتے ہیں. کیونکہ اگر یہ ان کا حق دے دیتے ہیں تو فقیر نہ رہتے, معاشرہ جو ہے ایک بہترین معاشرہ. بالکل برعکس معاملہ ہے ہمارے یہاں. ہم سمجھتے ہیں کہ فقیر ہمیں سلام کرے, سلام کہتا ہے فقیر سلام نہ کرے, تم اسے سلام کرو. ہم بیٹھے ہوئے کرسی پر آنے والا آیا, ہم سمجھتے ہیں کہ وہ ہم کو سلام کرے, سلام کہتا ہے بیٹھنے والا کھڑے ہونے پر سلام کرے. یہ ہے بہترین معاشرہ کہ اگر ہمارے پاس استطاعت ہے, قدرت ہے, جتنی بھی ہے, 1 روپے 2 روپے 5 روپے, آپ مدد کریں. چھٹے امام حضرت امام جعفر الصادق علیہ السلام کے پاس مانگنے والا سائل آتا تھا, مانگنے والا آتا تھا, مولا ضرورت ہے, مولا اتنی تیزی سے اس کی مشکلات کو دور کرتے تھے کہ لوگوں کو حیرت ہوئی. فرزند رسول آپ جیسے ہی اس نے مانگا فٹاک سے آپ نے دے دیا, کبھی سوچتے نہیں, تھوڑا سا تامل کیجئے,
جیسے ہی سوال کیا آپ نے دے دیا. مولا نے جانتے کیا فرمایا؟ اور سوال کر رہا ہے سائل کو مولا فوراً دے رہے. مولا نے کہا میں اس لیے دے دیتا ہوں کہیں یہ اپنے سوال سے بے نیاز نہ ہو جائے. کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ اس کے مشکلات کو دور کر دے اور اپنے سوال کو واپس لے لے. اس لیے مولا فوراً. یہ تو انسان کو اسی لیے کہا گیا یہ اللہ کا رحم و کرم ہے کہ اگر کوئی انسان کسی سے سوال کرے تو وہ یہ سوچے کہ اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے. اللہ نے اسے اس لائق بنایا ہے. جو مرد مومن کی مدد کرتا ہے حدیث کے جملے ہیں الماشی فی حاجت اخی کالساعی بین الصفا والمروہ. جو ایک مرد مسلمان کی مدد کے لیے چلتا ہے اس کا ثواب ویسا ہے جس نے صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہو. صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی ہو اس کا ثواب کس طرح ہے کہ ایک مرد مومن کی مشکلات کو دور کرنے کے لیے اس نے قدم بڑھایا. وہ قدم جو صفا اور مروہ میں سعی ہوتی ہے نا اس کا کتنا ثواب ہے. اسلام کہتا ہے یہ ثواب ہے. ایک مرد مومن کی مدد کے لیے تم جا رہے ہو اس کا ثواب جو ہے اتنا. لکھا چھٹے امام حضرت امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی کو آپ دیکھیں. ائمہ معصومین کی زندگی کو دیکھیں. ائمہ معصومین کو مولا کائنات کو راتوں رات نیند نہیں آتی. کیا علی ہم جیسے انسان نہیں ہیں؟ علی ہم جیسے انسان نہیں. علی ہیں لیکن لوگوں کی مشکلات علی سے نہیں دیکھی جاتی. امام صادق علیہ السلام کا زمانہ ہے مولا جو لوگوں کی مشکلات کو دور کرتے ہیں. آپ کے ایک صحابی معلّہ بن خنیس ہے وہ روایت کرتے ہیں کہ میں نے ایک مرتبہ کیا دیکھا کہ چھٹے امام جو ہے پیٹھ پر ایک بوریا رکھے ہوئے اور اندھیرے میں چلے جا رہے ہیں. اندھیرے میں اور کدھر جا رہے ہیں وہ کہتا معلّہ بن خنیس کہتا اس طرف جا رہے ہیں اس محلے میں جا رہے ہیں محلے بنی ساعدہ. یہ وہ محلہ تھا جہاں مولا کے چاہنے والے نہیں تھے. حق شناس لوگ نہیں تھے. مولا کے دشمن تھے. مولا کو مانتے نہیں تھے. مولا کی معرفت رکھنے والے نہیں تھے. وہ دیکھا کہ رات کے سناٹے میں مولا بوریا رکھے ہوئے جا رہے ہیں تو معلّہ بن خنیس کہتے ہیں مجھ سے برداشت نہ ہوا کہ مولا رات کی تاریکی میں جا رہے ہیں سناٹا ہے اور ادھر دشمنوں کا علاقہ ہے. تو وہ کہتے ہیں میں بھی پیچھے پیچھے مولا کے چل دیا. مولا کے پیچھے پیچھے میں جا رہا ہوں. چھٹے امام اس محلے میں جا رہے ہیں جہاں مولا کے مخالفین رہتے ہیں. مولا کو ماننے والے نہیں حق شناس لوگ نہیں ہے. مولا کے شیعہ نہیں ہے. جا رہے ہیں انہوں نے کہا میں دیکھوں مولا جا کہاں رہے ہیں آخر. تو معلّہ بن خنیس کہتے ہیں راستے میں ایک مرتبہ امام کے ہاتھ سے بوریا جو امام کا تھا وہ گر گیا. جو بھی چیزیں تھیں وہ زمین پر بکھر جیسے بوریا گری میں دوڑ کر گیا مولا کو سلام کیا. مولا نے کہا کہ معلّہ بن خنیس ہو؟ میں نے کہا جی مولا میں نے آپ کا اندھیرے میں جانا مناسب نہیں سمجھا اس لیے میں آ گیا. ٹھیک ہے مولا تم آ گئے ہو تو آؤ. دیکھو اب جو چیزیں گر گئی ہیں انہیں مجھے دیتے جاؤ. چھٹے امام دعا پڑھ رہے اللہم ردی الینا پروردگار جو بھی چیزیں گری ہیں اسے واپس کر دے. اللہم ردی اندھیرے میں مولا ڈھونڈ رہے ہیں اور معلّہ بن خنیس ڈھونڈ رہے ہیں. جو چیزیں گر گئی ہیں اسے ڈھونڈ رہے ہیں. اللہم ردی الینا اللہم ردی الینا پر پالنے والے جو چیزیں گر گئی ہیں اسے مجھے دے. جو چیزیں کھو گئی مجھے واپس کر دے. معلّہ بن خنیس کہتے ہیں میں نے اور چھٹے امام نے دونوں نے مل کر جو ہے سامان کو اکٹھا کیا. تو معلّہ کہتے ہیں کبھی میرے ہاتھ میں روٹی آ رہی تھی کبھی گوشت آ رہا تھا. ساری چیزوں کو میں نے اکٹھا کیا. اکٹھا کرنے کے بعد مولا کے بوریا میں رکھا. رکھنے کے بعد میں نے کہا مولا مجھے دیجیے میں لے کر چلتا ہوں. مولا نے کہا نہیں میں اپنے آپ کو اس قوم کی خدمت کے لیے بہتر سمجھتا ہوں. خدمت خلق کے لیے میں بہتر سمجھتا ہوں. لکھا ہے کہ وہ دونوں چھٹے امام اور معلّہ بن خنیس محلے بنی ساعدہ میں گئے. دیکھا وہ لوگ سو رہے ہیں غفلت کے عالم میں کچھ خبر نہیں ہے. مولا لکھا ہے کہ حسب مطابق جو ہے ان لوگ کے مطابق جو ہے کہیں پر 2 روٹیاں کہیں پر گوشت ساری چیزیں مولا رکھ کر چلے گئے. ان کو بڑا تعجب ہوا اور عجب
کہتے ہیں فرزند رسول کیا یہ حق شناس ہے، کیا یہ آپ کے شیعہ ہیں، آپ کے ماننے والے ہیں؟ مولا نے کہا اگر شیعہ ہوتے انہیں اور عطا کرتا، یہ ہمارے شیعہ نہیں ہے، یہ حق شناس نہیں ہے۔ آپ ائمہ معصومین کی سیرت کو دیکھو کہ جب ائمہ معصومین غیروں کو عطا کرتے ہیں تو اپنے شیعوں کو کتنا عطا کریں گے۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ آپ بہت فرما رہے ہیں، یہ ائمہ معصومین کی سیرت، ائمہ معصومین مدد کر رہے ہیں، لوگوں کی مدد کر رہے ہیں، ایک دوسرے کی مدد کرو، تم بھی ایک دوسرے کی مدد کرو۔ چھٹے امام کا صحابی ہے جسے صفوان کہتے ہیں، بڑا پیسہ ہے، آج کے زمانے میں ہوتا ہے اس کے پاس پیسہ ہو جاتا ہے مولویوں سے ذرا کنارہ کشی اختیار کر لیتا ہے، پیسہ بہت ہے ان کے پاس، مولا کی بس میں بیٹھے ہوئے ہیں، مولا کے پاس صفوان بیٹھے ہوئے پیسہ والے ہیں، ایسا نہیں کہ پیسہ والے افراد مولا کے پاس نہیں آتے تھے، مولا بتائیے کیا کوئی کام ہو تو بتائیے۔ صفوان بیٹھے ہوئے ہیں، بس وہ سجی ہوئی ہے، لوگ جو ہے سوال و جواب مولا سے اپنے مسائل کو دریافت کر رہے ہیں۔ ایک مرتبہ ایک شخص آیا، آنے کے بعد چھٹے امام کے پاس گیا، قریب گیا، دھیرے سے کچھ امام کے کان میں کہا، دیکھیے امام ائمہ معصومین میں سب کتنا خیال رکھتے ہیں، کتنا خیال رکھتے ہیں۔ دھیرے سے کان میں اس نے مولا کے کچھ کہا، مولا سے جیسے کہا، مولا نے ایک مرتبہ صفوان کی طرف نگاہ کی، صفوان بس میں معصوم میں بیٹھنے والا امامت کی نظروں پہ معنی سمجھ گیا، معصوم کی بس میں بیٹھنے والا امام کے نظروں کے معنی سمجھ گیا۔ صفوان کی طرف دیکھا، صفوان اٹھے، اس آدمی کو پکڑا، مسجد کے باہر لے کر آئے اور چند لمحے کے اندر جو ہے واپس آ گئے۔ مولا کو دیکھا، مولا نے ان کو دیکھا، مولا دیکھ کر مسکرائے، کہا صفوان کیا ہوا؟ کہا کہ اللہ نے اس کی مشکل کو دور کر دیا۔ صفوان نے کہا اللہ نے اس کی مشکل کو دور کر دیا۔ چھٹے امام نے کہا صفوان چند لمحات گزرا تھا، تم گئے اور واپس آ گئے، اس کی مشکلات کو دور کر دیا، مگر اس کا ثواب خانہ کعبہ کے طواف سے زیادہ۔ ایک صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ ایک اور صلوات پڑھیں محمد و آپ نے غور فرمایا کہ یہ ائمہ معصومین کی سیرت ہے کہ ائمہ معصومین اپنوں کو بھی عطا کرتے ہیں، دوسروں کو بھی عطا کرتے ہیں، ان کے پاس مال و دولت ہے۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام، سوال کیا کیا مولا کہ قرآن مجید کی آیت ہے قرآن مجید کی کہ سائل کے لیے اور محروم کے لیے تمہارے مال میں حق ہے، فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم، قرآن مجید کی آیت ہے کہ سائل کے لیے اور محروم کے لیے۔ محروم وہ سائل کو ہوتا ہے دیکھیے کہ کبھی مانگتا ہے، ضرورت کے تحت مانگتا ہے، مگر محروم وہ ہوتا ہے جو عفت نفس کی وجہ سے مانگ بھی نہیں سکتا، عفت نفس کی وجہ سے محروم کہا ہے۔ قرآن مجید میں کیا آیت ہے؟ فی اموالہم حق معلوم للسائل والمحروم۔ چوتھے امام سے پوچھا گیا مولا اس سے کیا مراد ہے کہ سائل اور محروم کے لیے حق معلوم ہے تمہارے مال میں، مالداروں کے مال میں حق معلوم ہے، کس کے لیے؟ سائل اور محروم کے لیے۔ مولا اس سے مراد زکوٰۃ ہے، اس سے مراد خمس ہے؟ مولا نے کہا نہیں، خمس زکوٰۃ اس سے مراد نہیں ہے، وہ تو تم پر واجب ہے، تم کو دینی ہی ہے۔ اور فرمایا بہت ساری باتیں ہم تک نہیں پہنچ پائے۔ مولا اس سے مراد کیا ہے؟ حق معلوم سے مراد کیا؟ معلوم حق کو، تو معلوم حق کیا ہے؟ خمس نہیں ہے، زکوٰۃ نہیں، وہ تو آپ کو دینی ہی ہے، خمس بھی آپ کو دینا ہے، زکوٰۃ بھی آپ کو دینا ہے۔ مولا اس سے مراد کیا ہے؟ مولا نے فرمایا حق معلوم سے مراد وہ پیسہ ہے
جو مالدار کے لیے ضروری ہے کہ غریب طبقے کی کفالت کے لیے ہر مہینہ نکالا جائے. ایک رقم نکالی جاتی ہے غریب لوگوں کو دینے کے لیے، محتاج اور ضرورت مند افراد کو دینے کے لیے، اسے حق معلوم کہتے ہیں. تو تمہارے مال میں خمس و زکات کے علاوہ بھی ایک حق ہے، وہ حق معلوم ہے. جب تک اس کو انسان نکالے گا نہیں، اس کا انسان جو ہے حق ادا نہیں کر سکتا. ایک صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. وہ فرما رہے ہیں. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے؟ یہ معروف کہلاتی ہے، نیکی ہے، اچھائیاں ہیں، اس کا اجر اللہ کی طرف سے. اہل بیت نے اپنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا، دشمنوں کے ساتھ بھی اچھا برتاؤ کیا. معلوم ہے قاتل ہے، اس کے باوجود اہل بیت کی محبت سب سے بڑی معروف. نیکی، خیر، اگر اہل بیت کی محبت دل میں پائی جاتی ہے تو انسان سمجھے کہ ہمارے اندر خیر پایا جاتا ہے. اسی لیے حضور اکرم حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بس گفتگو میں تمام کر رہا ہوں، من مات علی حب آل محمد مات شہیدا. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ شہید مرتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مرحوما. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے اس پر اللہ کی رحمت نازل ہوتی ہے. من مات علی حب آل محمد مات مغفورا. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ اس پر غفران الہی نازل ہوتا ہے. من مات علی حب آل محمد مات تائبا. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ اس طریقے سے دنیا سے جاتا ہے جس طریقے سے توبہ کرنے والا دنیا سے گیا ہے. من مات علی حب آل محمد مات مستکمل الایمان. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے وہ اس دنیا سے اس طریقے سے جاتا ہے جس طریقے سے کامل ایمان والا اس دنیا سے جاتا ہے. من مات علی حب آل محمد فتح اللہ فی قبرہ باب الجنہ. جو آل محمد کی محبت پر مر جاتا ہے اللہ اس کی قبر میں جنت کے دروازے کو کھول دیتا ہے. من مات علی حب آل محمد. جو آل محمد کی محبت میں مر جاتا ہے قیامت کے دن اس طریقے سے آئے گا کما تزف العروس الی بیت زوجہا. جس طریقے سے آراستہ پیراستہ دلہن اپنے شوہر کے گھر آتی ہے اس طریقے سے آراستہ پیراستہ سجا کر آل محمد کے چاہنے والے کو قیامت کے دن لایا جائے گا. اس کے بعد حضور نے فرمایا من مات علی بغض آل محمد مات کافرا. جو آل محمد کی بغض میں مر جاتا ہے وہ کافر دنیا سے. من مات علی بغض آل محمد. جو آل محمد کے بغض میں مرتا ہے قیامت کے دن اس کی پیشانی پر لکھا ہوگا ھذا یأس من رحمت اللہ. یہ رحمت خدا سے آل محمد کی محبت پر مرنا سعادت ہے. اور میرے عزیزو جب آل محمد کی محبت انسان کے دل سے اتر کر انسان کے رفتار و گفتار و کردار میں سما جاتی ہے تب کوئی حبیب ابن مظاہر اسدی بنتا ہے. دل سے اتر کر کردار میں اتر جاتی ہے، گفتار میں اتر جاتی ہے، تب کوئی حبیب ابن مظاہر اسدی بنتا ہے. وہ حبیب جو اہل بیت سے محبت کرنے والا، وہ حبیب جو حسین سے بے پناہ محبت کرنے والا. لکھا ہے کہ اللہ کے رسول مدینے کی گلیوں سے جا رہے ہیں، دیکھا کچھ بچے ہیں کھیل رہے ہیں. وہاں پر سرکار سید الشہداء بھی ہیں، سرکار سید الشہداء بھی ہیں بچوں کے ساتھ.
ایک مرتبہ اللہ کے رسول ایک بچے کے قریب گئے، جانے کے بعد اسے بوسے دینے شروع کر دیے، پیار کرنا شروع کر دیا۔ اصحاب نے کہا یا رسول اللہ اتنے بچے کھیل رہے تھے، آپ نے صرف اس بچے کو بوسے کیوں دیے، اس بچے کو پیار کیوں کیا؟ حضور نے فرمایا تم نے دیکھا نہیں، جب حسین چل رہے تھے ان کے قدموں کے خاک کو اٹھا کر یہ اپنے سر پر ڈال رہا تھا۔ میں تمہیں بتائے دیتا ہوں انہ یکون فی انصارہ من وقائع کربلا، یہ حبیب ہے حسین کے ساتھ کربلا کے میدان میں شہید کیا ہے۔ حسین سے بے پناہ محبت کرنے والا حبیب، اہل بیت سے محبت کرنے والا حبیب، یہی وجہ ہے کہ جب کربلا میں عاشور کا سورج طلوع ہوا ہے اور لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں، کبھی خونی کا لشکر آ رہا ہے، کبھی عمر سعد کا لشکر آ رہا ہے، کبھی شمس بن ربیع کا لشکر آ رہا ہے، لشکر پہ لشکر آ رہے ہیں۔ ایک مرتبہ زینب کہتی ہے بھیا حسین کیا آپ کا کوئی چاہنے والا نہیں ہے؟ اے بھیا حسین آپ بھی کسی کو بلائیے۔ حسین نے کہا ہاں بہن زینب میں بھی بلاتا ہوں۔ کاغذ و قلم لیا، خط لکھا، ہاں میں اپنے حبیب کو بلا رہا ہوں۔ حبیب کی طرف لکھا، جب خط تمام ہوا زینب نے کہا اے بھیا ایک جملہ میری طرف سے بڑھا دینا۔ کون سا جملہ؟ کہا حبیب العجل، العجل حبیب آنے میں تاخیر نہ کرنا۔ یہ قاصد جو خط لے کر کوفہ گیا، ادھر حسین نے عاشور کے دن ایک ایک پرچم کو بانٹنا شروع کیا، ایک ایک پرچم کو بانٹ رہے ہیں۔ ایک پرچم بچ گیا، کوئی لینے والا آگے نہ بڑھا۔ ایک صحابی نے کہا آقا اسے مجھے دے دیجئے۔ مولا نے کہا نہیں، اس پرچم کا پرچم دار ابھی آ رہا ہے۔ اتنا کہنا تھا کوفے کی طرف سے گرد اٹھی، حسین نے کہا جاؤ حبیب آ گئے، ان کا استقبال کرو۔ حبیب آئے، ایک مرتبہ فوج حسینی میں تکبیر کی آواز بلند ہوئی، اللہ اکبر کی آواز، خوشی کی آواز بلند ہوئی۔ زینب کے کان میں آواز گئی فضا جاؤ دیکھو یہ تکبیر کی آواز کیوں بلند ہو رہی ہے۔ فضا آئی اور جا کر کہتی ہے شہزادی مبارک ہو حبیب ابن مظاہر آئے تھے، آپ کے بھائی کے دوست حبیب آئے ہیں۔ کہا فضا جاؤ حبیب کو میرا سلام کہہ دو۔ اے حبیب یہ تمہارا مقدر ہے، علی کی بڑی بیٹی زینب تمہیں سلام کہے۔ حبیب یہ تمہارا مقدر ہے، حبیب تمہارا مقدر ہے کہ تمہیں علی کی بڑی بیٹی زینب سلام کہہ رہی ہے۔ لو عزیزوں کو بھی وقت آیا، وہ بھی وقت آیا جب نماز کا وقت آیا۔ ایک مرتبہ حبیب نے فوج اشکیا سے کہا اتنی مہلت دے دے کہ ہم نماز پڑھ لیں۔ حسین ابن نمیر کہتا ہے اے حبیب چاہے تم جتنی نمازیں پڑھ لو تمہاری نماز قبول ہونے والی نہیں ہے۔ ایک مرتبہ حبیب کو جلال آ گیا اور کہا شراب خور تیری نمازیں قبول ہو اور فرزند زہرا کی نمازیں قبول نہ ہو۔ یہ کہہ کر تلوار نکالی اور کئی دشمنوں کو واسطے جہنم کیا۔ مگر میرے عزیزوں ایک بوڑھا کہاں تک جہاد کرتا، کہاں تک لڑتا۔ ایک مرتبہ حبیب کی آواز آئی آقا حسین میری خبر لیجئے۔ اب حسین تیزی سے مقتل کی طرف گئے ہیں، حبیب کے جنازے پر گئے ہیں۔ حسین بہت دیر تک حبیب کے جنازے پر روئے، بہت بلند آواز سے روئے۔ ایک مرتبہ روایتیں لکھتی ہے میرے عزیزوں تین ہی وہ مقام ہے، بس ایک جملہ اور بچا ہے مجلس تمام ہو گئی ہے۔ تین ہی وہ مقام ہے کربلا میں جہاں حسین کی کیفیت بدلی ہے۔ سنو کہ جملہ، تین مقام ایسے ہیں جہاں حسین کی کیفیت بدلی ہے۔ ارباب مقاتل لکھتے ہیں کہ جب حسین حبیب کے جنازے سے اٹھے ہیں تو بان الانکسار علی وجہ الحسین، تو حسین کے چہرے پر حسن و ملال کے آثار نمودار ہو چکے تھے۔ بچپن کا دوست ہے حبیب، حبیب کے جنازے سے اٹھے تو چہرے پر حسن و ملال کے آثار نمودار ہو گئے۔ دوسرا وہ مقام ہے جب حسین کی کیفیت بدلی ہے، جب جوان بیٹے نے آواز دی ہے، حسین نے ایک جملہ کہا اے بیٹا اکبر زندگانی دنیا پر خاک۔ تیسرا وہ موقع ہے جب حسین کی کیفیت بدلی ہے، جب برابر کے بھائی نے آواز دی ہے
سيادة الذين ظلموا إنا لله وإنا إليه راجعون رضا بقضائه وتسليما لأمره لانے والے ہماری سب سے عبادت کو قبول فرما ان کی جان ہماری زکاة کو حفاظت فرما رسول سلام کو بلند فرما کفر و نفاق کو سرنگون فرما پروردگار جتنے بھی بیمار ہیں بحق بیمار کربلا شہداء کربلا انہیں شفا عاجل و کامل عنایت فرما پروردگار عالم ہمیں عبادت کی توفیق عنایت فرما ہم کو اس لائق بنا کہ ہمارا وقت کا امام ہم سے راضی ہو جائے پہلے والے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل فرما وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین